حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی تشریف لائے۔ حضرت جب بھی بمبئی جاتے تھے مجھے دیوبند سے بلا لیتے تھے۔ حضرت کتاب لکھواتے تھے مجھ سے، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، خاتم النبیین، سمجھے نہیں، اس طرح کی بہت کتابیں لکھوائی حضور نے مجھ سے۔ حضرت بولتے تھے میں لکھتا تھا۔ تو ایک دن جوش میں تھے حضرت، بہت خوش تھے، کہنے لگے مزمل علی اب میری حالت ایسی ہو گئی، جب میرا جی چاہے رسول اللہ کو دیکھنا میں تکیہ میں سر لگاؤں گا فوراً دیکھ لوں گا۔ ولی کامل تھے حضرت، یعنی کمال کے درجے میں پہنچے ہوئے تھے۔ قطب العالم ایسے نہیں ہیں حضرت، ہم پوری دنیا گھوم چکے، ہندوستان سے لے کر افریقی ممالک کئی ملک جا چکے، ہم اس علم کو پھیلانے کے لیے بنگلہ دیش جا چکے، موریشس جا چکے، گلف کے جتنی کنٹریز اکثر جا چکے، لیکن احمد علی جیسا کوئی نہیں ملا۔ احمد علی جیسا شخص کوئی نہیں ملا۔ اتنا نرم دل حضرت کا، روئی ہے نا، روئی نرم ہے نا، اس سے بھی اور زیادہ نرم دل، اس سے بھی زیادہ نرم دل تھے حضرت کے۔ حضرت مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت نے کہا جب میں دیوبند پڑھا رہا تھا، حضرت آخری 2-4 سالوں میں جو جلسوں میں جاتے تھے ایک لفظ رٹتے تھے، میرا مزمل علی دیوبند ہے، عباس خان دین نور شرع علم زیبو، عباس خان دین نور شرع علم زیبو۔ میں ایک مدرسے کے استاذوں کو پڑھاتا ہوں جا کے، وہاں 60 ملک کے بچے پڑھتے، 60 ملک، 60 ملک، سمجھے نہیں، امریکہ، کینیڈا، UK، فرانس، جرمن، اس کے بعد سوازی لینڈ، بوتسوانا، اسی طرح آپ کے زامبیا، موزمبیک، گھانا، اس بہت سارا یاد بھی نہیں ہے مجھے، وہ سارے بچے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور اس مدرسے کے سارے استاذوں کو میں نے صرف، نحو، بلاغہ اور منطق اور فارسی بھی سکھایا۔ یہ اب ان بچوں کو سکھا رہے ہیں، تو ہمارا باسکانڈی کا نور کہاں پہنچ گیا؟ پورے ورلڈ میں، پورے عالم میں پہنچ گیا نا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ حضرت کو دیکھا میں نے، حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ جو ایک مشہور جملہ ہے، قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، قلندر جو کچھ منہ سے نکالتا ہے دیکھ کر نکالتا ہے، دیکھ کے نکالتا ہے منہ سے۔ یہاں گوہاٹی میں مولانا عبدالخالق صاحب سنبلی اور قاری شفیق صاحب آئے قرآن سنانے، بڑی بڑی مسجدوں میں تراویح سنانے آئے، سمجھ رہے میری بات؟ قرآن سنانے آئے، یعنی ختم تراویح میں آئے، تو 27 کو ختم کر دیا، 27 تاریخ میں قرآن ختم کر کے 28 تاریخ میں ہوجائی آئے، وہ لوگ ہوجائی اعتکاف میں تھے، جلالیہ مدرسے میں حضرت اعتکاف میں تھے، وہ لوگ ملنے آئے حضرت سے دعا لینے۔ مولانا عبدالخالق صاحب تو اسی وقت بیعت ہو گئے، دارالعلوم کے نائب محتمم بنے بعد میں، اتنے بڑے استاد بیعت ہو گئے اسی وقت۔ حضرت کو دیکھ کر حضرت کے چہرے سے نور چمکتا تھا، تو حضرت نے کہا، اچھا مولانا عبدالخالق صاحب سے میری جان پہچان تھی۔ عبدالخالق صاحب نے کہا حضرت مزمل، مولانا مزمل کے لیے دعا کرے، وہ بھی دیوبند میں پڑھائے۔ سن رہے ہیں؟ حضرت نے جواب کیا دیا، مزمل تو دیوبند پڑھائے گا۔ کیا کہا؟ مزمل تو دیوبند پڑھائی بو۔ اللہ اکبر، میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں میں دارالعلوم میں پڑھاؤں گا، لیکن حضرت کی زبان سے نکل گئی بات، دیوبند پڑھائے گا وہ۔ آج 40 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ اللہ نے ایسی ایسی شخصیت آسام میں پیدا کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی پوری رحمت ہمارے اوپر ہے۔ کتنے نیک لوگ گزرے ہمارے، ان حضرات کی دعا ہی ہمیں
بیڑا ہمارا پار ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہی کہہ رہا تھا، حضرت شیخ صاحب احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بمبئی میں جب پہنچا، مجھ سے کہا مزمل اگر میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تکیہ میں ایسا سر رکھوں گا، فوراً میری ملاقات ہو جائے گی۔ اتنی محبت رسول اللہ سے تھی۔ آپ لوگ حج میں گئے ہوں گے، بعض لوگ، اب تو حج کے قانون بہت سخت کر دیا، اندر جانے نہیں دیتے۔ یہ جو حضور کا روضہ اطہر اور جہاں ریاض الجنہ سے بائیں طرف روضہ اطہر کی دیوار ہے، جالی، جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہو، ایک جالی لگی ہوئی، جالی سمجھ رہے ہیں، لوہے کی ایسی جالی لگی ہوئی، اس جالی کے بازو میں حضور حضرت مولانا احمد علی صاحب، وہاں عصر کی نماز پہلے ہوتی ہے، یعنی گرمی کے دنوں میں بھی 3:30 بجے عصر کی نماز ہو جاتی ہے، اور گرمی کے دنوں میں مغرب ہوتی ہے 7 بجے۔ حضور حضرت مولانا احمد علی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور مراقبہ کر رہے تھے، تو آسمان سے نور کی ایک قندیل، ایک لالٹین حضرت کے سامنے تھا، حضرت مراقبہ کر رہے تھے۔ اسی حالت میں مغرب کی اذان ہو گئی، عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی اذان ہو گئی۔ مغرب اور عصر میں دیکھو 3:30، 4:30، 5:30، 6:30، 7، یعنی تقریباً 4 گھنٹے کے قریب، 4 گھنٹے بیٹھے رہے اس نور کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے بعد ان کے شیخ ساتھ تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو جو خواب سنا ہے حضرت نے اجازت دے دی۔ حضرت نے پوچھا مخفی رہنا چاہتے ہو یا یعنی اجالے میں رہنا چاہتے ہو، یعنی دنیا کے لوگ تمہیں خوب پہچانے یہ جاننا چاہتے ہو یا مخفی رہو، چھپ کے رہو؟ حضرت کا میں مخفی رہنا چاہتا ہوں، ہمیں کوئی نہ پہچانے۔ لیکن انہوں نے کہا، اللہ نے کہا تجھے مخفی نہیں رکھوں گا، میں تجھے اجالا کروں گا۔ پوری دنیا میں حضرت کا نام، پوری دنیا میں حضرت کا نام۔ میں نے دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم کا داخلہ نہیں ہوا تھا، ایڈمیشن نہیں ہوا، تو حضرت مولانا احمد علی صاحب سے کہا حضرت ایک طالب علم آسام کا بہت محنتی، نام اس کا نہیں آیا، آپ ایک خط بھیج دیجئے۔ حضرت نے کہا تم ہی لے کے دلاؤ ہمارے فقو تک ہی۔ میں نے لکھ کر دے گیا۔ محتمی صاحب مولانا مرغوب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کہا یہ مولانا احمد علی صاحب کا؟ ارے تو بڑے بزرگ ہے، تو انہوں نے فوراً اس کا ایڈمیشن لے لیا۔ میں نے دفتر تعلیمات میں پوچھا لوگوں سے، وہاں کے جو ہیڈ محرر سے پوچھا حضرت مولانا احمد علی صاحب کی تفسیر کی اور دورے کی نمبرات کتنے ملے، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مل جائے گا ابھی ڈھونڈنے سے۔ ارے ایسے بزرگوں کی نمبر تو ہم آئینے کی طرح لکھ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ فوراً گئے، ایک چھوٹی سی ڈائری لائے، نکال کر یہ دیکھو احمد علی کا اس وقت پورا نمبر 50 تھا، کسی میں 51 نمبر، کسی میں 52 نمبر، کسی میں 53 نمبر۔ آج کل تو 100 نمبر ہے نا، تو سمجھو کسی میں 101 ہے، کسی میں 102 ہے، کسی میں 103 ہے۔ کتنی محنت سے پڑھی۔ عزیز طلبہ تم غور کرو، حضرت مولانا احمد علی آسام کے رہنے والے، اردو بھی ان کی بہت اچھی نہیں تھی اس وقت، لیکن مضمون صحیح لکھا تو استادوں نے اتنے زیادہ نمبر دیا ہے۔ میں نے حضرت کی جیونی لکھی ہے، 250 پیج ہے، اس پر حضرت کی ساری تفصیل لکھی ہے۔ جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ منگا لیں باسکنڈی سے، یا تو ہمیں خط لکھیں، ایڈریس دے دیں، ہم ان کے ایڈریس پر کتاب بھیج دیں گے۔ جو اردو جانتے ہو وہ، جو اردو نہ جانے وہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کتنے بڑے بزرگ ہمارے گزرے، وہ عاشق رسول تھے، عاشق رسول تھے حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ۔
حضرت رحمت اللہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حج کو جا رہے تھے، تو جدہ میں جب اس وقت پانی جہاز چلتا تھا، اسٹیمر پانی جہاز چلتا تھا، پانی جہاز سے لوگ جاتے تھے. جب جدہ کے بندرگاہ میں ساحل میں پہنچے، احمد علی صاحب نے اپنے چپل نکال کے سمندر میں پھینک دیا. ان کے ساتھ مراد آباد کے حافظ حکمت اللہ تھے. حکمت اللہ نے کہا وہ آسامی، یہ آسام اور زمین نہ ہے، یہ عرب کی زمین ہے، عرب کی سرزمین ہے، پیر میں چھالے پڑ جائیں گے، چھالے کھلوش اٹھی جائی بو فاو کھلوش اٹھی جائی بو. یہ آسام اور زمین نہ ہے، کہ عرب اور زمین. لیکن انہوں نے کہا ارے بھائی میں چپل پہن نہیں سکتا، میرے چاہے کھلوش اٹھو دیتا ہو کون زمینو امی فاو راخمو سینڈل لیا اور اللہ رسول دیونو فاو رکھیا تھا ہوئنتے پورے 18 مہینہ وہاں رہے. 2 ماس یعنی 18 ماس روئی سوئن تان شیخول لوگے ایک دن سینڈل جوتا فیندی سوئننا مدینہ. اب بتاؤ ایسے بزرگ عاشق رسول ہے نا، تو آپ عاشق رسول بننا چاہتے یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں. سب عاشق رسول بنے تو اللہ کے رسول کے اوپر درود پڑھو. روزانہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی ہمارے اس سلسلے کے سب سے بڑے ہیں. ہمارے حضرت مولانا احمد علی صاحب کے پیر حضرت حسین احمد مدنی کے پیر حضرت رشید احمد گنگوہی، تو یہ ہمارے سلسلے کے بہت سب سے بڑے بزرگ ہیں. وہ بھی قطب عالم تھے، وہ بھی قطب عالم تھے. اور ہمارے لوگ آج کل امامت سننے کے بعد کہتے کوئی نوکری ہے. ارے تجھے تو موقع مل گیا عبادت کرنے کا، صبح مکتب پڑھا دیا، پھر شام کو اور پھر پورا دن خالی، رات خالی، صرف اللہ اللہ کو اور نور محمد جنجانوی بن جا. امامت کا منصب بہت بڑا منصب ہے. آپ کو اللہ اللہ کرنے کا، درود پڑھنے کا موقع ملا آپ کو. ہمیں تو پیشاب کرنے کا وقت نہیں ملتا جو ہم کتاب پڑھا رہے. بخاری شریف پڑھاتے صبح 2.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ، اس کے لیے 2.5 گھنٹہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کتاب دیکھنی پڑتی ہے. پھر ظہر کے بعد کتاب دیکھتا ہوں تو رات کو 9 بجے تک پڑھاتا ہوں. ہمیں تو فرصت نہیں. لیکن جو امام بن گیا، کبھی جی چاہتا ہے کسی پہاڑ میں چلا جاؤ، جا کے وہاں اللہ اللہ کرو. لیکن اللہ اگر پوچھے تجھے علم دیا ہے، اس لیے دیا ہے تو علم کو پھیلا یہاں بیٹھ کے. تو امام جس کو امامت کا منصب ملا وہ بہت مبارک ہے. تمہیں فرصت مل گئی. صبح کی فجر کی نماز پڑھا کے مکتب پڑھاتے ہیں نا، کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے. 2 گھنٹے کے بعد تم فری ہو گئے. وضو کرو، کر کے چاشت کی 8 رکعت نماز پڑھ لو، پڑھ کے بیٹھ جاؤ تسبیح لے کے، 1000 والے دانہ لے کے بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے رہو دوپہر تک. کھانے کا وقت ہے تو کھانا کھا لو، ظہر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر سو جاؤ، سو کے اٹھ کے پھر اللہ اللہ کرو، درود پڑھو. عصر کے بعد مسجد سے باہر نہ نکلو. پھر عشاء مغرب کے بعد پھر ہے سبق. مکتب پڑھنے آتے ہیں نا بچے، ان کو پڑھا دیا، یا تو جہاں مکتب نہیں ہے مغرب کے بعد تو وہاں بھی تم تلاوت کرو. عشاء کے بعد بھی تمہارے پاس ٹائم ہے سونے سے 10 بجے سے پہلے. تو جس کو امامت کا منصب ملا وہ تو بڑا اللہ والا ولی اللہ بن سکتا ہے اگر اس کا دماغ کام کرے تو. اور اگر صرف پان کھانے کا ارادہ ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، چلو اس دکان میں وہاں 2 دوست مل جائیں گے، پان کھا لیں گے، کچھ گپ چپ مار لیں گے، چلو وہاں چلو دوست کے پاس، چلو فلاں مشتاق احمد صاحب کے یہاں چلو چائے پی کے آ جائے. سمجھے نہیں؟ اگر ایسے مزاج ہو گئے تو پھر اللہ والے نہیں بنیں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت میاں نور محمد جنجانوی مسجد کے ملے جی تھے، امام صاحب تھے، اور حاجی مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، انہوں نے خلافت دی ہے. اور
इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के हाथ पर बैत हुए रशीद अहमद गंगोही। रशीद अहमद गंगोही एक दफ़ा अपने शेख इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के साथ गए वहाँ हज में। तो मक्का में उस वक्त कव्वाली होती थी। कव्वाली समझते हैं? कव्वाली को कैसे बजाओ भाई? यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, मारिफती गान, वही मारिफती गान वगैरह, समझे नहीं? तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने कहा, रशीद अहमद तुम भी चलो मेरे साथ, मैं वहाँ रसूलुल्लाह की तारीफ में जो गीत गाएंगे वो गीत सुन के आएंगे। रशीद अहमद गंगोही ने कहा, हजरत आप चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा जी नहीं चाह रहा है। चलो ना, आ जा हजरत, मेरा जी बिल्कुल नहीं चाह रहा, आप चले जाइए। ताइनगे सुनगी ये आयाल ने खोइला, रशीद अहमद तेरे दिल में अल्लाह ने डाल दिया है, अच्छा हुआ तू नहीं गया, वरना पता नहीं किसको मार के आ जाता। वहां तो बावली गान शुरू हो गई थी। बावलों की जो गान है, दुतारा भी बजा। तो कहा अच्छा हुआ तू नहीं गया, समझे नहीं? हजरत मारिफत के बहुत दीवाने थे हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। जहां भी कोई मारिफती गान या गीत, तारीफ या नात पढ़े, उसको हजरत गौर से सुनते थे। हजरत देखो, हजरत रशीद अहमद गंगोही नहीं गए। रशीद अहमद गंगोही के बारे में कहते हैं, यानी दारुल उलूम देवबंद के सरपरस्त थे, और जिस वक्त दारुल उलूम में दौरा हदीस शरीफ कायम नहीं हुआ, उस वक्त सारे लोग रशीद अहमद गंगोही के घर में जाकर दौरा पढ़ते थे। अकेले सियाह सित्ता को पढ़ाते थे, हदीस की सारी किताबों को अकेले पढ़ाते थे। कितने बड़े मुहद्दिस और कितने बड़े फकीह थे हजरत रशीद अहमद गंगोही। उनका कहना है, मेरे भाइयों, रशीद अहमद गंगोही ने कहा, अगर रोजाना 300 बार दुरूद शरीफ नहीं पढ़ोगे, रसूलुल्लाह का हक अदा नहीं होगा। समझ गए बात? डेली 300 बार दुरूद शरीफ पढ़ो तो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हक अदा हुई। वो मैं कितने बड़े बड़े बुजुर्गों का वाकया सुना रहा हूं, इससे आप इबरत हासिल करें। ये जो अल्लाह के रब, अल्लाह ने खुद कहा कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, आसमान के फरिश्ते कितने हैं उसकी तादाद तो किसी को नहीं मालूम। एक बात बता दूं मैं, काबतुल्लाह का जो तवाफ करते हैं रोजाना फरिश्ते, वो कितने 70,000 फरिश्ते रोजाना तवाफ करते हैं। अगर कोई तवाफ करने वाला ना भी हो, लेकिन 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं रोजाना। लेकिन जिसने एक दफा तवाफ कर लिया, उसका नंबर दोबारा आज तक नहीं आया। सुभान अल्लाह। अब बताओ, असंख्य फरिश्ता अल्लाह, बेशुमार फरिश्ते अल्लाह के। तो अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह और तार असंख्य फरिश्ता, लातादाद फरिश्ते नबी के ऊपर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी नबी पर सलात सलाम भेजो। अल्लाह पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो देखो, अल्लाह का हुक्म है तुम दुरूद पढ़ो। इधर हमारे अकाबिर का हाल मैंने सुनाया आपको कि दुरूद के जरिए कितने आगे चले गए, दुरूद के जरिए कितने आगे चले गए लोग। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला एक आदमी बहुत मुसीबत में मुब्तला था। एक वाकया और सुना दो। एक पंसारी की दुकान, पंसारी की दुकान, गालामालोर दुकान, बुझছেন? गालामालोर दुकानदार हे नमाज वक्त नमाज पढ़िया और खाली दुरूद शरीफ पढ़ित।
ایک بزرگ گئے حج میں، وہاں حضور سے ملاقات ہو گئی خواب میں. انہوں نے کہا اس پنساری کو گلامل اور دکاندار رہے ہمار سلام خویو. بدھ فیصلہ نہیں اپنے گلامل اور دکاندار رہے ہمار سلام خویو. او بیٹا آئی سے آیا، او بیٹا کیسے خوئی سے تمہارے لگے ملاقات کرتا ہوں، کب ٹائم دو گے؟ بولے آ جاؤ، ابھی آ جاؤ، دکان بند کر کے چلتا ہوں. دکان بند کر بیٹا باڑی کیسے؟ پوچھا تمہارا کیا عمل ہے؟ کہا کیوں پوچھ رہے آپ؟ کہ نہیں پہلے بتاؤ تمہارا کیا عمل ہے. کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، پھر درود پڑھتا ہوں، سارا دن درود پڑھتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. اسی لیے رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سلام کہا. انجا خوری دور سے بیٹا رہے خالی سما خی سے بسادی سے. ایک دکاندار آدمی سمجھ رہے ہیں، ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم نے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدرسے میں گھوم کے گئے. مجھے خواب سنا کے گیا، لیکن میری حالت خراب ہو گئی روتے روتے. رسول اللہ ہمار مدرسہ تائی سنر ہمارے لوگ مل چلنا. بہت رویا اس دن، بہت درود پڑھا. اگلی رات آ گئے، شامنور رائت بادور رائت رسول اللہ رے خوابے دیکھلام انچینی تانے ہمارے دیبو عطر و شیشی آتی. خودنا حضرت یہ پسند ہے؟ بولے ہاں. پورے جسم میں عطر لگا دیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، درود کو نہ بھولو. درود شریف پڑھو، درود شریف خوب پڑھو. کتنے لوگ ہیں ابھی تک رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں؟ کتنے طلبہ ہے کسی نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ابھی تک؟ لیکن ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے کہ کہاں اٹھے جا رہے ہو، پھر ہم بند کر دیں گے. تو ایک آدمی، میں یہ کہہ رہا تھا، میں جو پڑھنے کافیہ پڑھ رہا تھا، میں تہجد کی نماز پڑھ کے سو جاتا تھا. میں چچا زاد بھائی بڑے نمازی تھے، چچا زاد بھائی نمازی تھے، اور میں نے کہا آپ فجر کے وقت مجھے اٹھا کے لے جائیں. امی تہجد و نماز پڑھیا گمائی دیتا سسر کرو بائی دے خوئی سی تمہیں اما کے مسجد جاتے وقت اٹھا کے لے جانا. تو میں جب سو جاتا ہوں ایک لگژری بس آتی تھی، وہ بس میں بیٹھتا ہوں، وہ لگژری بس مجھے لے کے مدینہ پہنچا دیتا تھا روزانہ. تو ایک دن وہ بس خراب ہو گئی، راستے میں بس خراب ہو گئی. تو میرے استاد حضرت مولانا مفتی امین احمد صاحب ہمارے بڑھاور گاؤں کے تھے، بہت بڑے بزرگ. انہوں نے کہا تمہارے علم میں رکاوٹ آ سکتی ہے، یہ علمی سفر ہے تمہارا. مدینہ کا مطلب مدینہ کے علمی سفر. تمہارے پڑھائی میں رکاوٹ آ سکتی ہے، تم خوب دعا کرو، خوب دعا کرو اللہ تعالیٰ سے تمہارا علم مکمل کرے اللہ تعالیٰ. تو پھر خوب دعا کرتا رہا میں. بیچ میں ایسا وقت آیا والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی وغیرہ ساتھ تھے. بڑے بھائی کہنے لگے ہم باہر جائیں گے. تو مجھ سے سب نے کہا کھیتی باڑی دیکھو، زمین ہماری بہت ہے. کہنے لگا زمین دیکھو. میں نے کہا حافظ عبدالسبحان صاحب میرے استاد ہیں، انہوں نے کہا چپکے سے باسکنڈی چلا جا. میں نے کہا مجھے پیسہ کوئی نہیں دے گا. کب میں پیسہ دوں گا؟ تو ٹکٹ کا پیسہ دیا، میں باسکنڈی آ گیا. یہ باسکنڈی یہاں آ کے مفتی بشیر صاحب نے کہا، وہ بھی مرحوم ہو گئے، کہ موڈنکا سے ایک اچھا طالب علم آیا ہے. تو شیخ صاحب کی نظر میں میں آ گیا، شیخ صاحب کی نظر میں آ گیا، اور شیخ صاحب مجھ سے بہت پیار کرنے لگے. اور پھر امتحان ہوا. امتحان میں ایک طالب علم اول پوزیشن آتا تھا ہر سال،
तुम उसका मुकाबला कर लोगे। मैंने कहा आप दुआ करेंगे इसको, ये दूसरे नंबर पे मैं उतार दूंगा, मैं पहला नंबर में चला जाऊंगा। तो पहले इम्तिहान में मैं फर्स्ट आ गया, वो सेकंड आ गया। तीसरे साल के इम्तिहान में वो फर्स्ट, दूसरा अहमद अली नाम का एक तालिब इल्म वो तीसरे नंबर पे चला गया हजरत की दुआ से। उसके बाद फिर हजरत ने, मैंने हजरत को भी ख्वाब सुनाया, वही ख्वाब जो बस जाती थी रास्ते में खराब हो गई। हजरत ने दुआ की, अल्लाह ताला तुम्हें सारे उलूम देंगे, कोई रुकावट नहीं होगी। हजरत की दुआ से दौरा पढ़ा, इफ्ता पढ़ा, तफसीर पढ़ी, अदब पढ़ा, किताबत हैंड राइटिंग जो खुशखती वो भी सीखी हमने। यानी अल्लाह ने पूरा करा दिया सब। बुजुर्गों की दुआ, जिन लोगों की मोहब्बत और ताल्लुक रसूलुल्लाह से है, उन लोगों से मुझे दुआ मिल गई, इसलिए मैं अल्लाह ताला के फजल से सारे उलूम पूरा कर लिया। उसके बाद फिर हमने दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाया, 8 साल पढ़ाया। उसके बाद फिर एक इदारा कायम किया, उस इदारे में आज 1500 से ज़्यादा बच्चे हैं। दौरा हदीस में 600 बच्चे हैं। पूरे हिंदुस्तान में दारुल उलूम के बाद सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे दौरा हदीस में हैं। इफ्ता में 200 बच्चे हैं। ये हजरत की दुआ है, सिर्फ उन आशिक रसूल की दुआ है। हजरत मौलाना अहमद अली साहब आशिक रसूल थे, आशिक रसूल की दुआ है, उस्तादों की दुआ है, माँ बाप की दुआ है। इस दुआओं से हम जिंदा हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर अल्लाह के रसूल से दोस्ती करनी हो, ख्वाब में उनकी दीदार और मुलाकात करनी हो, तो आप लोग दुरूद शरीफ, अल्लाह अल्लाह तो करेंगे ही। जो लोग बैत है किसी बुजुर्ग से, सुबह 6 तस्बीह, शाम 6 तस्बीह, सुबह की 6 तस्बीह में दुरूद भी है, तो ये सुबह 100 हो गए, शाम 100 और 100 बढ़ा दो। 100 सोने से पहले, रात सोने से पहले वुजू करके 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, पढ़िया सो जाओ, घुमाई जाओ। देखो इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल और ज़ियारत हुई, वो इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल की ज़ियारत होगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल कितनी बड़ी शख्सियत रसूल की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी है, आसमान में उठा लिया, वो दुनिया में आएंगे क़यामत से पहले, आके नबी की उम्मत बनेंगे, हमारे नबी की उम्मत बन जाएंगे। अब अंदाजा कर रहे हैं, हम नबी पिछले नबी हमारे नबी की उम्मत बन जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी, आखिरी नबी हमको अल्लाह ने दिया है, ऐसी शान वाली। आप समझ रहे हैं, जो मेराज हुई, इनके इस्तेकबाल के लिए पूरा मस्जिद अक्सा, वही बैतुल मक़दिस नाम सुना है ना, उसमें सारे अंबिया को और फरिश्तों को इस्तकबाल के लिए ले आए अल्लाह ताला। 2 रकात नमाज पढ़ाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद एक सीढ़ी लगाई, क्योंकि अचानक ऊपर चलना तो डर लगेगा ना, क्योंकि रसूलुल्लाह बशर भी तो है। गए, सीढ़ी में चढ़ के गए, थोड़ा सा चढ़ा के हजरत वो जिब्रील हाथ पकड़ के ऊपर ले गए। पहले आसमान में गए, घंटी बजाई, कौन? जिब्रील। कौन तुम्हारे साथ? मोहम्मद। क्या उनको लाने की इजाजत दी गई? बोले हाँ। खोल दिया दरवाजा, अंदर चले गए। ऐसे ही 7 आसमान में फिर अंबिया को वहां पहुंचा दिया गया। 7 आसमानों में मुलाकात हुई नबियों की। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श में पहुंचे। पहुंचने के बाद अल्लाह ताला को तो देख नहीं सकता कोई इन आंखों से, लेकिन पर्दा नूर का पर्दा था, नूर का पर्दा था। उधर अल्लाह, इधर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह ने कहा क्या तोहफा लेकर जाएंगे अल्लाह के लिए? अल्लाह किसी का मोहताज है? अल्लाह खैर और मोहताज नहीं। अंगूर लिया दैतानी, खाजुर लिया दैतानी, इधर शराब तो ताइन फायदा कर सो। तो हुजूर ने क्या तोहफा दिया? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु।
तमाम इबादत, तमाम बदनी इबादत, तमाम माली इबादत, तमाम माली और बदनी दोनों मिक्स इबादत, जैसे नमाज है ये खालिस बदनी इबादत है, जैसे जो आपका हज है माल और बदन दोनों की ज़रूरत है। क्यों? अब हज में जाओगे 4 लाख रुपए लगेगा ना, या इससे ज़्यादा, 4 लाख, कम से कम 4 लाख। और आपका बदन भी लगेगा, तवाफ करेंगे बदन थकेगा, साई करोगे सफ़ा मरवा के दरमियान बदन थकेगा, यहाँ से मीना जाएंगे, मीना से आराफा जाएंगे, आराफा से मुज़दलिफ़ा जाएंगे, मुज़दलिफ़ा से मीना आएंगे, मीना आके रमी करेंगे, फिर बाल कटवाएंगे, फिर आएंगे मक्का, मक्का आने के बाद फिर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे, यहाँ से फिर शाम होने से पहले आप जाएंगे मीना, मीना जाकर पत्थर मारेंगे अगले दिन से 11 तारीख से, 11, 12, 2 तारीख, अब जिसको चाहे 13 तारीख तक रमी करके फिर आएगा, यही हज खत्म। तो अपने बदन को थकाना पड़ेगा कि नहीं? तो माली और बदनी दोनों इबादत, सिर्फ माली इबादत ज़कात है, सिर्फ बदनी इबादत नमाज रोज़ा है। ये कहा अल्लाह ये सब आपके लिए, सब खालिस बदनी इबादत आपके लिए, खालिस माली इबादत ज़कात आपके लिए, और माली और बदनी दोनों इबादत हज वो अभी आपके लिए। अल्लाह ताला खुश हुए, खुश होके कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हुजूर ने तोहफा दिया अल्लाह ने रसूलुल्लाह को कि सलामती नाजिल हो ए नबी तुम्हारे ऊपर, और अल्लाह की रहमत नाजिल हो। या अल्लाह, नबी का देखो, नबी की मोहब्बत उम्मत से। नबी ने सोचा कि ये तो सिर्फ मेरे लिए दुआ हुई, मेरी उम्मत के लिए तो कोई दुआ नहीं है इसमें। अस्सलामु अलैका, सलामती नाजिल हो मोहम्मद तुम पर, अल्लाह की रहमत नाजिल हो तुम पर, यही है। मेरी उम्मत का नाम कहाँ है? तो रसूलुल्लाह ने फिर जवाब दिया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये सुनकर मतलब ये है सलामती हम पर हो और हमारे आपके नेक बंदों पर भी सलामती नाजिल हो। या अल्लाह, फरिश्ते जो वहां थे ऐश ऐश करके कहने लगे वाकई इन्नक रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरिश्ते, ये फरिश्तों का जुमला है, ये फरिश्तों का जुमला है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। किनका जुमला है? फरिश्तों का। पहला जुमला तहियातु लिल्लाहि सलावातु व तय्यिबातु, किसका जुमला? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ने बताया सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये किसका? अल्लाह का। फिर मोहम्मद ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलाम। फिर फरिश्तों ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो नबी, आज अगर आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाए अपने बेटे की नौकरी के लिए, तो आप अपने बेटे की बात करेंगे या किसी अड़ोस पड़ोस की बात करेंगे? सिर्फ बेटे की बात करेंगे। आप अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाए, सिर्फ अपनी, अगर वो कह दे और एक नौकरी है, बोले मेरा एक भतीजा है, बस अपना ही अपना, दूसरों का कोई नहीं। नबी वहां पहुंच के अपना अपना नहीं किया, कहा मेरी उम्मत है, मरहुमा है, इस मेरी उम्मत के लिए क्या लेके मैं जा रहा हूं। तो देखो आज नमाज में सारी नमाज, चाहे फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफल हो, ईद हो, जुमा हो, हर नमाज में है कि नहीं ये अत्ताहियातु? इसमें सारे बंदों पर हर आदमी दुआ करता है कि नहीं? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। क्या बताओ, ऐसे नबी पर दुरूद आप नहीं पढ़ेंगे? क्या इस लायक नहीं है ये रसूल के उन पर दुरूद पढ़ा जाए? आप बताइए। तो पढ़ेंगे तो 300 बार रोजाना, जोर से वादा करो।
انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی توفیق دے. کتنے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی. خلقت مبرئا من کل عیب واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء. حضرت حسان ابن ثابت رسول اللہ کے شاعر تھے. انہوں نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آپ سے حسین اور خوبصورت کسی ماں نے یعنی کسی کو میں نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے جمیل اور خوبصورت کسی ماں نے کسی لڑکے کو پیدا نہیں کیا. خلقت مبرئا من کل عیب. آپ پیدا کیے گئے تمام عیوب سے آپ پاک ہیں. کوئی عیب نہیں رسول اللہ کے اندر, کوئی عیب نہیں رسول اللہ کے اندر. یہ جو مدرسوں میں شمائل ترمذی پڑھائی جاتی ہے اس پہ رسول اللہ کی سارے شکل حلیہ وغیرہ سب لکھا ہوا ہے. ہمارے استاد لوگ مدرسین طلبہ سب جانتے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خلقت مبرئا من کل عیب. تمام عیوب سے آپ مبرہ ہے. سمجھے نہیں؟ خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء. گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے ہیں. جیسے آپ شیشہ سامنے ایک شیشہ رکھ کر یعنی آئینہ رکھ کر آپ دیکھتے ہیں خوبصورت, بازو میں دیکھتے ہیں اور ایک فوٹو خوبصورت. آپ چاہیں گے نا میرا فوٹو اس کی طرح ہو جائے میرا چہرہ نا. اللہ کے رسول ایسے ہیں. خلقت مبرئا من کل عیب. ہر عیب سے آپ پاک ہیں. کأنک خلقت کما تشاء. گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف میں ایک دفعہ دیکھتی ہو اور ایک دفعہ 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھتی ہو. خدا کی قسم اس چاند سے میرے چاند کا چہرہ خوبصورت ہے. عائشہ کہتی ہے ان کے چہرے کے سامنے میں سوئی کے ناکے میں سوتا ڈال دیتی ہوں. سمجھتے ہیں سوتا تاگا کیا کہتے ہیں؟ سوتا ڈال دیتے ہیں سوراخ میں. جی نہیں تو دیکھو اتنے خوبصورت نبی, اتنا حسین بنا کر بھیجا اللہ نے ہمارے نبی کو. تمام انبیاء نے ہمارے رسول اللہ کی تعریف کی. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں اتار دیے گئے, ذرا سی لغزش ہو گئی تھی. حضور اصل میں ان کو جنت کے لیے تو نہیں پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ہم نے ایک خلیفہ بنایا زمین کے لیے, لیکن اللہ کو منظور ہے ان کو سیدھے زمین میں نہیں جنت دکھا کے واپس لاؤں گا. یہ حکمت ہے. جنت پہلے دیکھو, دیکھ کے جاؤ, اپنی اولاد کو اس جنت کی باتیں بتانا تاکہ اگر جنت میں آنا ہے تو مجھے ایک خدا تسلیم کرے. تو لغزش تو بہانہ, لغزش نہیں کیا یہ دنیا میں بھیجنے کا بہانہ. اب اتنے مزے سے رہ رہے, کھا رہے, پی رہے, منع کیا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم معتوب ہو جاؤ گے. شیطان نے بہکا دیا. پتہ ہے تمہیں اس اگر تم جنت میں رہنا چاہتے ہو نا دونوں میاں بیوی, بولے ہاں, اگر رہنا چاہتے ہو جنت میں تو اس کا پھل کھاؤ تب رہو گے, نہیں تو باہر نکال دیے جاؤ گے. حضرت حوا کو پہلے اس نے پٹا لیا. عورت جلدی پٹ جاتی ہے. عورت یہ چندہ والے عورتوں کی تعریف زیادہ کرتے ہیں تو عورتیں مرغی نکالتے ہیں,
बकरा निकालती है, समझ गए नहीं, ये सुबह ये करेंगे मौलाना। तो मतलब ये है कि और हजरत हवा पट गई, उन्होंने खा लिया, हवा पट गई खा लिया, उनके खाने से थोड़ा ही कुछ होगा, औरत तो मर्द के ताबे है। आप अगर यहां से कहां त्रिपुरा जाना चाहते हैं, आपकी बीवी भी साथ है, बीवी नमाज पढ़ने के लिए अपने शौहर से पूछेगी मैं 4 रकात नमाज पढ़ो या 2 रकात। बीवी ने अगर सफर की नियत की उसका एतबार नहीं, क्यों? मर्द उसका मियाँ उसका साथ है, उसने क्या नियत की। अगर उसके मियाँ ने सफर की नियत कर ली त्रिपुरा जाने की, तो मर्द भी 2 रकात पढ़ेगा और बीवी भी 2 रकात पढ़ेगी, समझ गए। तो बीवी अगर नियत करे मैं मुसाफिर नहीं मैं मुकीम रहूंगी, तो उसका एतबार होगा? नहीं होगा। हजरत हवा ने खा लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? असल तो कौन है? आदम। असल कौन है? आदम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खाया, अल्लाह ने कहा उखरुज, काला बिता मिन्हा, यहां से निकल जाओ तुम दोनों, समझे नहीं, यहां से निकल जाओ। फरिश्तों से कह दिया इनको जमीन में उतार दो। तो जमीन में उतरने के बाद ये वाकया मैं क्यों ला रहा हूं? मोहम्मद को समझाने के लिए। उन्होंने कहा या अल्लाह, मैंने जन्नत में लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ अल्लाह, तुम्हारे नाम के साथ जो एक आदमी का नाम देखा, वो कौन है? उस आदमी के वास्ते से मेरी दुआ कबूल कर लो, मेरी लफ्जिश माफ कर दो। अल्लाह ने फौरन माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या हस्ती मोहम्मद, क्या खुश नसीब हम लोग कितने खुश नसीब हैं।